السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عابد ایوب اور میرے ساتھ موجود ہے کامران شفیع، اور آج ہم بات کریں گے کہ فری لانسرز نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اسے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آفس یا سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے آفس کھولنے کے لیے اسے سب سے پہلے کن چیزوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ آئیے اور کامران سے بات کرتے ہیں اور پاکستان میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلانے کے لیے فری لانسرز کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کامران۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج آپ؟ الحمدللہ۔ کامران، آپ سجیسٹ کرتے ہیں فری لانسر کو اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کی طرف آئے اور ایک ٹیم رکھ کے لوگوں کو ہائر کرے اور کام شروع کرے؟ بالکل، جب ایک فری لانسر نے کمانا شروع کر دیا اور وہ ٹیم بلڈ کر رہا ہے اپنی، اور ورچوئل ٹیم سے وہ فزیکل ٹیم کی طرف آنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے پاس ان ہاؤس کوئی ریسورسز بٹھانا چاہ رہا ہے، تو اس کو ضرور اپنا ایک آفس سٹارٹ کرنا چاہیے، اپنی ایک اسپیس ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ وہ کچھ اپنی چیک لسٹ پوری کر لے، یعنی کیا اس کے پاس اتنی سیونگز موجود ہیں کہ وہ 6 ماہ تک اپنے آفس کے ایکسپینسز بیئر کر سکے، کیا اس کے پاس اتنے آرڈرز موجود ہیں کہ وہ جو اسٹاف رکھے گا ان کو فیڈ کر سکے، فیڈ ان سینس آف ورک، سیلری بھی اور ورک بھی۔ یہ سمجھ لیں کہ جو اسٹاف ہوتا ہے نا، اسٹاف ممبرز، یہ آپ کے لیے مینینز ہیں، آپ کی شکتیاں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی، تو آپ ان کو فیڈ دیتے ہیں کام کی صورت میں۔ اگر آپ ان کو کام نہیں نہ دیں گے اور وہ فارغ بیٹھیں گے تو وہ اس فارغ ٹائم میں وہ آپ ہی کا ریسورس یوز کریں گے اگلی جاب ڈھونڈنے کے لیے نا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کام دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کام اتنا ہو کہ آپ اپنے اسٹاف ممبرس کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر دیکھنے میں جو آتا ہے، ہمارے ینگسٹرز جب سٹارٹ کرتے ہیں آفس، ریسورس ہائر کر لیتے ہیں، کام ہوتا نہیں ہے۔ جب کام ہوتا نہیں ہے تو وہ ریسورس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کام لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، اور اگر کام آ رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ریسورس سے کروا سکیں، تو اس کی سیلری جو ہوتی ہے ان کے اوپر وہ پینلٹی کی طرح وہ اپنے اوپر ایک فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی جیب سے دینی پڑ رہی ہے، یہ ایڈ آن ہے، یہ ہمیں اتنا کام تو میں اکیلا کر سکتا تھا، میں نے یہ جو بندہ رکھا ہوا ہے یہ میرے اوپر برڈن ہے۔ جب وہ ایسی چیزیں سوچتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ریسورس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور ایک جو ممبر ہے آپ کا، جو بندہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے، آپ کی ٹیم جو بنی ہے، تو وہ لوگ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کام کی طرف سے، ان کا وہ پیشن نہیں رہتا۔ جب کام ہوگا تو وہ کام کر کے بھی دکھائیں گے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس ایک کلائنٹل اچھی ہو اور آپ کے پاس کام ہو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی آفس بنا لیں پھر کام ڈھونڈیں گے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا کامران، ایک کیس کچھ میں نے بھی دیکھے ہے اور شاید آپ کی نظر میں بھی ہو کہ اکثر فری لانسرز کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کام کرتا ہے، جی گھر سے ہی کام کرتا ہے، تو وہ نہ ہو جاتی ہے۔ تو کچھ جو فری لانسرز ہیں وہ آفس کھولتے ہی صرف رشتہ پکا کرنے کے لیے ہیں، بعد میں ان کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے کہ کتنے کو پیسے انویسٹ کریں اور کتنے کو لوگ رکھیں، اور کب انہوں نے اس آفس کو ایسا ہی بند کر؟ اور مجھے لگتا ہے آپ نے بھی یہ کام کیا۔ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا الحمدللہ، اس کام سے میں بچ گیا۔ اس سے پہلے شادی ہو گئی؟ اس سے پہلے شادی ہو گئی تھی۔ یہ تو پہلی بات تو ہے کہ لڑکی والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ ان کی بیٹی کا خامند کہیں باہر نہیں جائے گا، وہ پاس ہی رہے گا گھر میں، ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے گا۔ تو نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا اچھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر پہ رہ کے یہ الگ سے ایک اور ساس بنے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کام بھی کر دے گا گھر کے۔ اچھا، اس میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں؟ سب کا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، سب کا یہی ایکسپیرینس ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کریں، کچھ لوگ صرف اور صرف پرپز لیس ہو کے کام کرتے ہیں، آفس کھولتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیل ہے کہ ناؤ آئی ایم ارننگ اے گڈ اماؤنٹ اینڈ آئی شوڈ ہائر پیپل جو میرے نیچے رہ کے کام کریں اور میں ان کے اوپر حکم چلاؤں۔ جب یہ سینس ڈیولپ ہوتی ہے نا، وہ جو احساس اپنے اندر، وہ باس والا ایٹیٹیوڈ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کام بھی خود سے بھی کام نہیں ڈھونڈ پاتے، وہ باسی ایٹیٹیوڈ میں چلے۔ اگر ان کو مل جائے ایسا بندہ جو صرف ان کو اٹھا رہا ہے،
جو صرف کہہ رہا ہے یس باس ہو جائے گا ٹھیک ہے, اور وہ صرف خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ خوش ہوتے رہیں گے, وہ بندہ خوش کرتا رہے گا, اور الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آفس زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گا. سمجھا پا رہا ہوں؟ تو آفس سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے اس تناظر میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کام ہے, اچھا کلائنٹ ہے, آپ نے ورچولی کام کروانے کی آپ کے پاس پریکٹس ہے, آپ ٹیمز بنا سکتے ہیں. دیکھیں آپ اچھے انٹرویور نہیں ہو سکتے, یعنی آپ نے جب جاب پہ بندہ ہائر کرنا ہے تو آپ کو یہ بھی فائنڈ کرنا ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ایچ آر کا جو رسپانسبلٹی ہے, آپ اپنے طور پہ ہی اگر بندہ ہائر کر لیتے ہیں, وہ آپ کی کمپنی کے لیے مس فٹ ہے تو وہ آپ کا بھی کام خراب کر دے گا. سو ہمارے یہاں پہ ایک, اور جب آفس بنانے کے لیے لڑکے نکلتے ہیں تو جو ان کے پاس سیونگز ہوتی ہیں یا جو ان کو فنڈ کیا جاتا ہے ان کی فیملی کی طرف سے, ظاہری بات ہے ایک بچہ کمائے گا یا وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے, آئی نیڈ سم منی, تو وہ اگر اس کو کوئی پیسہ ملتا ہے اور اس پیسے سے جب وہ آفس بنانے جاتا ہے تو وہ آفس کے اندر کچھ ایسی چیزیں خریدنے شروع کر دیتا ہے جو اس کے آفس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ ڈیکوریشن پہ بے انتہا پیسہ لگا رہے ہیں, اس کی ڈیکور پہ اور فرنیچر اینڈ فکسچر پہ بلا وجہ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے جو کمایا ہے وہ آپ نے لگانا ہے کام کرنے کے لیے. اگر آپ کا کام ایک عام ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے ہو رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. آپ کا اگر ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہیں اور آپ کا ریسورس جس کلائنٹ سے کام کر رہے ہیں وہ ابھی پاکستان نہیں آتا آپ کے پاس وزٹ کرنے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دکھانے کے لیے آفس تو نہیں بنا رہے, آپ کے پاس تو کلائنٹس نے نہیں آنا, آپ نے اوور دا ویب بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے نا. تو آپ کو ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ چاہیے, یہ نہیں چاہیے کہ آپ اس کے لیے بہت مہنگا اور ایکسپینسو فرنیچر خریدنا شروع کر دیں. جیسے کہ دوسرے بزنسز کی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں آفس لوگوں نے آنا ہے, کلائنٹس نے آنا ہے, تو ان کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انوائرمنٹ دکھانے کی ایگزیکٹلی. اور ہمارے یہاں پہ یہی ایک خرابی ہے کہ جب ہمارے لوگ آفس بنانے کی طرف چلتے ہیں تو وہ پہلے فرنیچر کے اوپر پیسہ ضائع, وہ اپنا بجٹ نہیں دیکھتے, وہ یہ پلان نہیں کرتے. وہ جو آپ نے پیسے ضائع کرنے ہیں فرنیچر اینڈ فکسچر پہ, وہ جو پیسے ضائع کرنے ہیں آرٹ اور ڈیکوریشن پہ, وہ پیسے اگر آپ اپنی ٹیم کے اوپر انویسٹ کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے ایک اینیمیشن سے ریلیونٹ آپ نے کمپنی اوپن کرنی ہے, یو گاٹ سم بڈی, اور وہ آ کے وہاں پہ آپ کے ورکرز کو ٹریننگ دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے لیے فروٹفل تھنگ ہو سکتی ہے. وہ پیسے آپ ادھر لگائیں ریدر دین آپ اس کو شو آف کرنے کی بجائے. اور نارملی تو نہیں ایسے کہہ سکتے, یہ اب نارمل تھنگ ہے. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف آفس بناتے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں کو امپریس کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس ایک کام آ رہا ہے اور آپ اپنی ورچوئل ٹیم بنا سکتے ہیں, جیسے کلائنٹ نے آپ پہ ورچولی ٹرسٹ کیا ہے, یو شوڈ ٹرسٹ ادر پیپل ورچولی. آپ کو اس ورچوئل انوائرمنٹ کو قائم رکھنا چاہیے. ایک فری لانسنگ کا کلچر ہے, اس کو بڑھانا چاہیے. آپ کو بندے کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے. اب جب فری لانسر اس طرح کا کام کرتا ہے نا, آفس بنا لیتا ہے, تو وہ خود بھی باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے اب آفس پہنچنا ہے. اگر وہ آفس نہیں جا سکتا تو کسی نہ کسی بندے کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کو اوپن کرے گا, کلوز کرنے کی پنکچویلٹی اس کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی اس طرح کی. اچھا, فری لانسرز کی ٹائمنگ کا ایشوز ہیں. اچھا, جب آپ آفس کھول لیتے ہیں تو صرف آفس کا رینٹ نہیں ہوتا, جتنا آپ کا رینٹ ہوتا ہے اتنے ہی آپ کے ادر ایکسپینسز ہوتے ہیں ان ٹرمز آف یوٹیلیٹی بلز. فار ایگزامپل اف یو آر پیئنگ 30,000 رینٹ فار آفس, تو اتنا ہی 30,000 ہی آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہوں گے. ایسے ہی, ٹھیک ہے. وہ ہمارے اسٹوڈیو کی ایگزامپل تو نہیں دے رہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. تو ایسا ہی ہوتا ہے, یہ ایک ایوریج ایک فارمولا ہے. آپ جتنا کرایہ ہوگا اتنے آپ کے یوٹیلیٹی کے بلز ہوں گے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ بھی دینا, آپ کو آفس بوائے کی بھی ضرورت ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آفس کھول کے خود ہی اس کو اگلے دن جھاڑو لگا رہے ہوں گے, وہاں پہ اس کی موپنگ کر رہے ہوں گے. یہ چیزیں بھی ساری دیکھنی پڑتی. لوکیلٹی کا بھی ایشو ہے, پھر آپ کو گھر سے اٹھ کے جانا اور آنا وہ بھی حاصل کرنی پڑے گی.
اس ساری ڈسکشن سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ڈسکریج کر رہے ہیں آفس کھولنے. میں اس وقت تک ڈسکریج کر رہا ہوں جس وقت تک آپ اس کیپیبل نہیں ہے کہ آپ کو یہ لازم ہو گیا کہ آپ کو ریسورس اپنے ان ہاؤس بٹھانا ہے. اچھا کمران, اس میں ایک اور بھی ہے, اور یہ پریکٹس میں نے دیکھی بھی ہے, اور نہ صرف دیکھی ہے ایکسپیرینس بھی کی ہے خود, کہ آپ لازمی نہیں کہ آپ پہلے دن سے ہی آفس کھول لیں. آپ 1 مہینہ 2 مہینے یا 6 ماہ سال کہیں کسی دوست کے پاس بیٹھ جائے. اگر کچھ لوگ گھر بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے, وہ اپنے گھر سے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے. وہ کہیں کسی دوست کے ساتھ شیئرنگ کر لیں, کو ورکنگ اسپیسیز ہیں وہاں شیئرنگ کر لیں. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان سٹارٹ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایک ٹیم اسمبل کر رہے ہیں اپنی, اس ٹیم کو آپ کسی کو ورک اسپیس میں انگیج کر لیں. لاہور سٹی میں اور کراچی, اسلام آباد, پنڈی, ان بڑے شہروں میں تو یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی آفس اسپیس میں سے شیئرڈ اسپیس دے رہے ہیں کہ آپ ان کے آفس میں جا کے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. لوگ دیتے ہوتے ہیں اور اسپیس مل بھی جاتی ہے. باقی شہروں میں بھی آئی ہوپ سو مل جاتی ہوگی. اگر آپ کوئی بندہ ڈھونڈنے, آپ لائبریری یوز کر سکتے ہیں. کا رجحان نہیں بھی تھا نا, تب بھی یہاں مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی دوست سے بات ہو رہی تھی, تو اس نے بتایا, وہ ذرا عمر میں مجھ سے 2 گنا بڑے تھے, تو میں نے ان سے کو ورکنگ اسپیس کا جب بات چھیڑی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوتی ہے. وہ میں نے جب ان کو کنسیپٹ سمجھایا, کہتا ہے یہ تو بڑی پرانی گل ہے. کہتے یہ تو پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ مختلف آفیسز میں کوئی دوست کو, کسی جاننے والے کو وہ دے دیتے تھے ایک کمرہ, جگہ دے دیتے کہ بھائی یہاں تو کر رہا ہے, ایکسپینس ہم شیئر کر لیتے ہیں. تو یہ اچھا کرنا یہی چاہیے. دیکھیں آپ کو اگر چاہ جائے گا کہ آپ نے ایک ٹیم بنانی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے جس بندے کو میں ہائر کر رہا ہوں اس کے ساتھ میرا بیٹھنا ضروری ہے, میں اپنا پیٹرن اسے سمجھا دوں, ٹھیک ہے, یا خود ریگولر کرنا چاہتی ہیں, تو وہ آپ کسی شیئرڈ اسپیس میں بیٹھ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ پہلے اپنا کام کو چلائیں. اصل چیز ہے کہ جن لوگوں کو آپ ہائر کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی سنکرونائزیشن ہو پا رہی ہے کہ نہیں ہو پا رہی. یہ نہ کریں, یہ کام بالکل یہ گناہ کبیرہ سمجھیں کہ آپ نے آفس بنا لیا, آپ کے پاس کام نہیں ہے. یہ گناہ کبیر ہے. کامل, میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ہم نے اس ڈسکشن کو سٹارٹ کیا, آپ کا زیادہ فوکس کام پہ ہے, فنانس پہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ کام نہ کریں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اگر کام نہیں ہے تو یہ کام نہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, کوئی بزنس کرنے کے لیے نہیں ہے, کوئی کلائنٹ نہیں ہے, تو اس کی کوئی خاص ریزن آپ اسی پہ فوکس. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جب کام ہوتا ہے نا تو آپ بزی ہوتے ہیں, تو آپ بہت ساری لغویات سے بچ جاتی ہیں, بہت ساری ٹائم ویسٹ سے بچ جاتی ہیں. آپ بلا وجہ کی موویز نہیں دیکھتے, آپ بلا وجہ کی لوگوں کی بیک بائٹنگ نہیں کرتے, بلا وجہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے نا. آپ کے پاس ایک فوکس ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک پرپز ہوتا ہے, آپ نے کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وین یو ڈیل ود دا کلائنٹ, ٹھیک ہے. اچھا, پیسے لازمی نہیں کہ ہر کلائنٹ پیسے دینے والا ہوتا ہے. کلائنٹ میکنگ جو ہوتی ہے نا, آپ وننگ یور کلائنٹ والی سچویشن, جب آپ کلائنٹ ون کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ایک پیسو کام آ رہا ہوتا ہے, روٹین میں کام آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کے اخراجات میٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے فری لانسر کا پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ پہلے 6 ماہ فری لانسنگ کرتے ہیں, پیسے آ جاتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے ان کے پاس فوکس ڈیولپ ہوتا ہے. یہ فری لانسر کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے کہ وہ گھر میں ہی بیٹھا رہے گا, گھر سے باہر نہیں نکلے گا, ٹھیک ہے. جب وہ آفس کھول لیتا ہے اس کو اپنا ٹائم توڑ کے جانا پڑتا ہے. وہ جب وہاں پہ جاتا ہے, آفس میں جا کے جسٹ چائے پی, گپ شپ لگائی, واپس آ جائے گا. یہی کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں, اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بلا وجہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. آپ کو ٹیم ڈیولپ کرنی چاہیے. ٹیم ڈیولپ کرنے کے بعد آپ کو پراپر اس کو آفس سیٹ اپ میں لے کے آئیں, پراپر آفس سیٹ اپ جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب بیٹھ گئے ہیں اور ناؤ وہی بات ہے کہ بندے کو 2 لاکھ کی نوکری پہ ہائر کر لیا, وہ اب سوچے گا 2 لاکھ آنا کہاں سے ہے, ٹھیک ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ فیڈ نہیں ہوگی آپ کے پاس, فیڈ کا مطلب آپ کے پاس روٹین بزنس نہیں ہوگا, تو وہ کچھ بھی نہیں بنے گا. اچھا کامران بھائی, ایک سافٹ ویئر ہاؤس جس میں ڈیزائنر ہے, ڈیولپمنٹ ہے, ویب سائٹ کی اور مختلف اس طرح کے سارے کام ہیں, تو اس کا ایک انیشیلی سیٹ اپ گھر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی ذات میں ایک بزنس, ٹھیک ہے, اور فری لانسنگ تو ایک نام ہے نا جی, آپ ایک بزنس ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ اس کو تھرو پراپر چینل کرتے ہیں, آپ ایک آفس بلڈ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں PSEB کے تھرو, آپ کے پاس ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے, آپ گورنمنٹ ٹیکس پیئر ہیں, پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں, ٹھیک.
ون مین کمپنی تو ہزاروں آپ کو مل جائے گی. آپ فیس بک کے اوپر آپ جسٹ کسی بھی بندے کو دیکھتے ہیں, وہ ابھی کسی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور 4 کمپنیز کا اس نے اپنے نام کے ساتھ CEO لکھا ہوتا ہے, تو وہ $1 کی ڈومین لی اور CEO بننے میں تو چٹکی لگتی ہے نا. ٹھیک. اور ہم آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, ہم فلاح کر رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اگر دکھانے کے لیے آفس بنا رہے ہیں نا تو مت بنائیں, دکھاوے کے لیے نہیں, کام کے لیے بنائیں. کام کے لیے جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں نا, اس جگہ کو عبادت گاہ سمجھیں اپنی. سمجھا پا رہا ہوں میں بات؟ بالکل. اب آپ ایک ٹیم ڈیولپ کر لیتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے 4 بندے انگیج کر لیے, ایک ڈیولپر انگیج کر لیا, ایک ڈیزائنر کر لیا, ایک ویڈیو میکنگ کے لیے کوئی صاحب کر لیے, ایک کنٹینٹ رائٹر کر لیا, تو آپ کی ایک ٹیم ڈیولپ ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اس کو گھر میں بیٹھ کے بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں, اپنے ڈرائنگ روم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا بزنس. فوکس آن یور ورک. اگر آپ ورک پہ فوکس نہیں کریں گے, آپ صرف وہ ایک فینسی تھنگس دکھائیں گے لوگوں کو کہ جی میرے پاس ایک آفس ہے, میں ایک بڑی لیوش قسم کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں, میرے پاس وہ ہائی نیک چیئر ہے اور میں وہاں پہ بیٹھا اپنے سبارڈینیٹس پہ, اپنے ٹیم ممبرس پہ روب ڈال رہا ہوں, اور میرا کوئی دوست کلاس میٹ کوئی بچپن کا دوست آتا ہے تو وہ دیکھ کے امپریسڈ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے واہ جی عابد صاحب کیا بات ہے آپ کے آفس کی, یا وہ اس طرح کی وہ چیز دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. دیٹ از بیڈ. وہ کرنے سے آپ کیا اس کے اندر سے وہ برکت ہی نہیں آپ گین کر پاتے نا. دکھاوے کی جو بھی چیز ہوگی نا دکھاوے کے لیے, وہ کام خراب کرے گی. چیزیں ضروریات کے لیے بنتی ہیں نا. ایک ورک پلیس آپ نے بنائی ہے, اس ورک پلیس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ضروری ہے نا. یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی میں نے تو وال کے اوپر یہ گرافٹی کروانی تھی, میں نے یہ ایک پورٹریٹ لگوانا ہے, میں نے اس پہ یہ چیز کرنی ہے, میں نے یہاں پہ یہ والی لائٹ لگانی ہے, یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ٹیم ممبرس کو اچھا کمپیوٹر نہیں ارینج کر کے دے رہے, وہ ضروری ہے جس سے کام کرنا ہے. آپ ان کو بے شک بہترین آؤٹ کلاس قسم کے فرنیچر پہ بٹھا دیں, مہاگنی کی بنی ہوئی ٹیبلز پہ بٹھا دیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان سے کام ہی نہیں کروا پا رہے, اس نے تو اپنی سیلری لینی ہے, اس کا تو میٹر چل رہا ہے. جس بندے نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے اس کا میٹر تو چل رہا ہے. یا آپ نے انٹرنیٹ سلو لگوا لیا ہے, آپ نے بیک اپس نہیں رکھے اپنے پاس, آپ نے اچھا مٹیریل نہیں, وہ چیزیں نہیں کریں گے. لکس پہ کام کرنا جو ہے نا, آفس لکس پہ, وہ آپ کی ان نیسیسری چیزیں ہیں. اس کو اگر میں سم اپ کروں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو چیزیں کسی بھی آفس کے اندر سیکنڈری ہیں ان کو سٹارٹ میں فوکس نہ کرے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اینڈ پہ کہیں جب ڈیولپ ہو جائے پھر وہ ان پہ سوچ سکے, ڈیولپ ہو جائیں, اور اس کے ان کاموں کے لیے آپ کو ایک ریسورس ہائر کر لیں. دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں, یو آر اے فری لانسر, یو آر اے بزنس مین, یو اسٹارٹیڈ اے کمپنی, آپ $45 پر آور پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ اپنی ٹیم کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ 1 گھنٹہ بھی ضائع کرتے ہیں اور آپ کی ساری ٹیم کو اکٹھا کیلکولیٹ کر لیں تو اٹ مینس آپ $100 این آور آپ کام کر رہے ہیں نا, ٹھیک. آپ وہ 1 گھنٹہ اس چیز میں ضائع کر دیتے ہیں, یہاں پہ یہ فوٹو لگے گا یا نہیں لگے گا, یہاں پہ یہ لائٹ لگے گی کہ نہیں لگے گی, واش روم میں یہ اس کلر کا لوٹا لا کے رکھنا ہے, یہ چپل خریدنے جانا ہے, یہ ایکسٹینشن بنوانے جانا ہے. اس طرح کے کاموں پہ اگر آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے تو وہ غلط بات ہے نا. آپ ان کاموں کے لیے جب آپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ان کاموں کے لیے ایک بندہ ہائر کر لیں جو آپ کی جگہ پہ یہ سارے کام کرے, یہ سوچے, آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اچھا کمران, آگے ایک جو کوئی بھی بندہ جب بزنس کو اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ IT سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے, وہ اس کو اگر فنانس کا مسئلہ ہوتا ہے, فنڈنگ کا, تو وہ پارٹنرشپ کے بارے میں سوچتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اسپیکٹس پہ بات کریں کہ ہمیں پارٹنرشپ اگر کرنی چاہیے تو پھر کیا, اگر نہیں کرنی چاہیے تو کیوں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پارٹنرشپ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو آپ کے خیال میں کن کن وجوہات کی بنا پر یا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں پارٹنرشپ میں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں پارٹنرشپ کی فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ آپ نے پارٹنرشپ کیوں کرنی ہے. اف یو آر اے سروس سیلر اور آپ ایک پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں
تو وہ سروس اگر آپ سیل کر رہے ہیں اور آپ کا پارٹنر صرف پیسے ہی انویسٹ کر رہا ہے تو دین دیٹ از بیڈ. ٹھیک ہے, پھر تو آپ سروس پرووائڈر سے مراد ہم یہ لے لیتے آپ ہیں ہوسٹنگ کی کمپنی. ہاں ہوسٹنگ کمپنی ہے, نہیں ہوسٹنگ کمپنی میں تو وہ انفراسٹرکچر اور کمپیوٹرز وغیرہ بائی کیے جا سکتے ہیں, لیکن فار ایگزامپل آپ ایک ویب ڈیزائنر ہیں. ہاں ویب ڈیزائنر. ٹھیک ہے, آپ ویب ڈیزائن کی سروسز سیل کرتے ہیں. آپ کا یہ کرتے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹنر لے کے آتے ہیں, اس کا 5 لاکھ انویسٹ کروا لیتے ہیں, اور وہ جو پارٹنر ہے اس بندے کو ویب ڈیزائن کی کوئی الف بے کا نہیں پتہ. وہ صرف پیسے انویسٹ وہ کرتا اس ہے نے پیسے انفراسٹرکچر پہ. آپ نے انفراسٹرکچر تو ویری گڈ کر لیا. ناؤ یو ہیو ٹو ارن, یو ہیو ٹو گیو دا کمیشن, گیو دا پرسنٹیج. یہ پھر یہ ہوا کہ آپ نے اپنے اوپر ایک باس لگا لیا. دیکھیں نا, ایک بندے نے 5 لاکھ لائبلٹی ارینج کر لی. آپ نے ایک بندے کو اپنے اوپر انگیج کر لیا. آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ہاں پارٹنرشپ, فری لانسر اور سافٹ ویئر ہاؤسز پارٹنرشپ کیسے کر سکتے ہیں, میں ان کی بات کروں گا. وہ ایک ویب ڈیزائنر ہے اور ایک گرافکس ڈیزائنر ہے, ایک پروگرامر ہے. یہ 3 لوگ مل کے پارٹنرشپ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ان دونوں کے پاس دے ہولڈ دا سملر اسکل سیٹ, ایک دوسرے کی ضرورت والا اسکل سیٹ والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ مل کے پارٹنرشپ کریں تو ان کی تو سمجھ آتی ہے. ڈیولپر اور ایس ای او والا کر لے, ایس ای او والا کر لے, یہ ٹیمز بلڈ ہوتی ہیں, تو پھر تو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ اس بندے کا بھی انپٹ آ رہا ہے, آپ کا بھی انپٹ جا رہا ہے, پھر تو سمجھ آتی ہے. اگر ایک بندے کا انپٹ نہیں ہے, آپ اس کا صرف پیسہ لے رہے ہیں اور سروس سیلنگ پروڈکٹ پہ لے رہے ہیں, یعنی آپ سروس سیل کر رہے ہیں اور اس کا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, پھر غلط ہے. ہاں آپ ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرنے جا رہے تھے, آپ ایک تھیم بنانے جا رہے تھے, یا کوئی آپ سافٹ ویئر میکنگ کرنے جا رہے ہیں, یو نو دا پوٹینشیل آف دیٹ سافٹ ویئر. اس پرٹیکولر آئٹم کا پتہ ہے کہ یہ میں جب بنا لوں گا تو اس کے اوپر مجھے اتنی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی, اینڈ ان دس ٹائم پیریڈ میں اس کو اتنا ارن کر سکوں گا. ٹھیک, اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار مجھے اس کام کے لیے 10 بندے چاہیے جن کو میں 1 سال تک سیلری دے سکوں. ناؤ آئی نیڈ اے پرسن ہو کین پے می دیٹ اماؤنٹ, the salary of that time period. اور آپ کا اس کے ساتھ پرومس ہے کہ یہ ہم پروڈکٹ بنائیں گے, اس کو اس طرح سیل کریں گے. آپ کے پاس ایک پراپر بزنس پلان ہے, تو اس کے اوپر آپ کسی کو انگیج کرتے ہیں تو وہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ اس میں ایک پروڈکٹ بعد میں سیل ہوگی اور اس کو پرسنٹیج آئے گی. ہمارے یہاں پہ پارٹنرشپ کا جب پارٹنرشپ کی جاتی ہے تو وداؤٹ اینی ڈسکشن ہو جاتی ہے. پارٹنرشپ ہو بھی کیسے رہی ہے, فرینڈس کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, دوستوں کے ساتھ آپ کو پارٹنرشپ کرنی چاہیے, لیکن اس میں نے دیکھا ہے کہ پارٹنرشپس کولیپس کر جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, ایون آپ کی ڈسٹ بن کے کلر پہ. ایسا ہو رہا ہے, صوفہ کے کلر سلیکشن پہ ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے, اور پہلے دن میں نے لڑائی ہوتی دیکھی ہے لوگوں کی. اور میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئے اور کیسز بھی آتے جاتے رہتے. وہ جو میٹ کامران پہ میں کرتا ہوں کاؤنسلنگ والا سین ہے کہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, تو اس پہ بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے 3 دوستوں نے مل کے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کھولا تھا اور 6 ماہ چلا ہے, پھر اس کے بعد کام نہیں آیا, ہم نے بند کر دیا. وداؤٹ اے ٹارگٹ جب سافٹ ویئر ہاؤس کھلے گا تو وہ بند ہو جائے گا. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کھولتے ہیں, ایک آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ود ایچ ادر کہ میرا یہ انپٹ ہوگا, آپ کا یہ انپٹ ہوگا, ہماری ریسٹرکشنز کہاں پہ, لمٹس اپنی لمٹس بتانی, ڈیوٹیز. ٹھیک ہے, اب دیکھیں 3 دوستوں نے مل کے آفس کھول لیا. ایک کہتا ہے جی آپ میں تو سارا دن آتا نہیں ہوں, میں تو 2 گھنٹے کے لیے آتا ہوں, تو میں اسی کا بل کیوں دوں. سمجھا پا رہا ہوں بات کو؟ بالکل. دیکھیں وہ فائٹس سٹارٹ ہو جاتی ہے, جہاں پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں بلا وجہ کی, اور فرینڈشپس خراب ہو جاتی ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس, ایک کمپنی اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو پارٹنرشپ میں دوست مل کے تو یہ ضرور سوچیں کہ ہم لوگ جو مل کے کام کرنے جا رہے ہیں اس میں کس کا کتنا انپٹ ہوگا. اگر انپٹ ہوگا تو وہ کتنے % تک وہ کام کرے گا, اور اگر ہم مل کے ایک ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں تو اس میں کس کا کتنا مارجن ہوگا. تو اس طرح کی
وداؤٹ ڈسائڈنگ اینی پروجیکٹ، ڈسیزن کیے بغیر کہ میں آپ نے پالیسی میکنگ نہیں کی نا، آپ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ میرا اتنا کٹ ہوگا، آپ کا اتنا کٹ ہوگا، آپس میں جے ڈیز بھی ڈیفائن نہیں کی اور پروفٹ شیئرنگ بھی نہیں ڈیفائن کی. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اکثر جو اس طرح کے پلان پارٹنرشپ کے بن رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی ایگزٹ پلان نہیں ہوتا. ایگزٹ پلان میں ہوتا ہے ایک بندے کے پاس، اگر 2 لوگ ہیں تو ان میں سے ایک کے پاس ضرور ہوتا ہے. نہیں مگر وہ ریٹرن نہیں ہے نا، انہوں نے پہلے پری ڈیسائیڈ نہیں کرتے. یہ ایسا ہی ہے کہ جب کوئی آفس ختم کیا جاتا ہے تو اس کا فرنیچر کوڑیوں کے باؤ بک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر ضروری چیزیں خریدی جاتی ہیں اور بلا وجہ کی فائٹ ہوتی ہے. یہ آفسز بناتے وقت بڑی سوچ بچار کرنی چاہیے. میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ آفس میں، پہلی بات ہے میں پارٹنرشپ کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ پارٹنرشپ کرنے سے، دیکھیں آپ اکیلے رزق کما رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے ساتھ ایک اور بندہ انوالو ہوتا ہے تو آپ کا رزق بڑھتا ہے. بالکل ایسے ہی. ایک اور آتا ہے تو اس کا وہ بھی اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. تو جتنے برین کٹھے ہوں گے اتنا زیادہ رزق بڑھے گا. لیکن فوکس آن یور ورک ریدر دین یہ ثانوی چیزیں. میں ہمیشہ سے ایک لفظ بولتا ہوں، لوگ مائنر تھنگس میں میجرنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگو بنانے جیسے وہ آپ نے بتایا تھا سینٹا کا پرپوزل والی بات، اور نہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ سٹوری تھی، وہ پرپوزل رائٹنگ. اس کے بعد میں آپ سے سنتے ہیں وہ سٹوری بھی. تو اس میں ہمارے پارٹنرشپس کریں، جب آپ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ڈومین کے بندے سے پارٹنرشپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اپنی وزڈم لے کے آتا ہے. وہ بلیسنگز بھی آتی ہیں اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ وہ دوسرا بھی اس کا ایون بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ مجھے پارٹنرشپ کی ضرورت کیوں ہے. فرسٹ آف آل جو فری لانسر ہے، انٹرپرینیور ہے، یا کوئی بھی شخص ہے، میں آزاد بندے کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے اویلیبل ریسورسز میں رہ کے کام کرتا ہے. فری لانسر کی تو میں ایک ہی میری ہے نا، آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز تھے، آپ نے ان کو کتنا یوٹیلائز کیا، کیا آپ ان کو ان کے پورے پوٹینشیل پہ یوز کر رہے ہیں؟ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہاں پہ آپ گاڑی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گاڑی ہے، آپ نے گاڑی لے لی پر پیٹرول بہت کھا رہی ہے، اچھا جی چینج کر لیں چوری نہ کروا دیں. نہیں، چینج کرنے کی بات آ گئی. جی گاڑی پیٹرول بہت کھا رہی ہے، بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اس کی پر کلومیٹر کاسٹ زیادہ ہے، تو گاڑی چینج کر لیتے ہیں. گاڑی چینج کرنے جائیں گے، وہ 8 لاکھ کی گاڑی بیچ کے نئی گاڑی لیتے ہیں تو 8 لاکھ اور ایڈ کر دیتے ہیں اس میں، وہ 16 لاکھ کی گاڑی لے لی. ٹھیک ہے، پہلے وہ مہینے کا 40,000 کا پیٹرول کھا رہی تھی، تو اب وہ کھا رہی ہے 20,000 کا یا 30,000 کا. ٹھیک، آپ نے سیو کیا 10,000 روپیہ، سال بعد جا کے آپ کا 1 لاکھ پورا ہونا ہے. ٹھیک ہے، 10 سال لگیں گے اس پیسے کی انویسٹمنٹ کی ریٹرن پہ، جو ROI آپ کی بننی ہے. وہ یہی تو چیزیں ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو انویسٹ کیا کس چیز پہ کرنے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ کیا، اس سے آپ فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں. یہ ان چیزوں کو سوچے بغیر بلا وجہ. دیکھیں پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے. میرے ابا جی کہتے تھے پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے، پیسے کو خرچ کرنا اور اپنا بنانا مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پیسہ کما لیتے ہیں، اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں بے دریغ، سوچے سمجھے بغیر. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پراپرلی ان جگہوں پہ نہیں کر پاتے جو ہمیں پے بیک ملے. دیکھیں نا، آپ کی گاڑی کے انجن ویک ہے، آپ انجن پہ فوکس نہیں کر رہے، اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کروا رہے ہیں. وائے؟ گھر میں کھانے کے لیے پیسہ، کچن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ ڈیکوریشن آئٹمس خرید کے لا کے گھر میں رکھنے شروع کر دیں، تو اٹ مینس یو آر ناٹ فوکسنگ آن یور پرائورٹیز، ریئل پرابلمس. اس کو اس پرپز پہ لگائیں. ٹھیک ہے، لوگ میں نے دیکھا ہے بجلی کے بل کو ہولڈ کر کے بیٹھے رہیں گے لاسٹ ڈیٹ تک. ٹھیک ہے، وہ لاسٹ ڈیٹ کو جمع کروائیں گے. وائے؟ اگر آپ کی ایک لائبلٹی ہے ابھی جمع کروا دو، اپنے آپ کو پیس آف مائنڈ میں لے کے آئیں. کیوں لاسٹ ڈے پہ آپ نے رش کرنا ہے اس کام میں؟ ان چیزوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو فری لانسنگ میں ہم اویلیبل ریسورسز میں رہ کے کام کرتے ہیں. ہم نے بہت گفتگو کی ہے، جو مجھے یہی فیل ہو رہا ہے کہ ہم ابھی تک کسی بھی بندے کو سافٹ ویئر ہاؤس اسٹارٹ کرنے پہ اسے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں.
کچھ اچھی باتیں بھی کر لی جائے جس سے اسے فائدہ ہو سکتا ہے, ایکچولی میں موٹیویشن ملے کہ وہ اسٹارٹ تو کرے. میرا خیال ہے کہ مجھے پیسے ہی ڈی موٹیویٹ کرنے کے مل رہے ہیں آج کل. میں ایکچولی کون اسپانسر کر رہا ہے ڈی موٹیویشن کے لیے؟ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. اچھا, تو کوئی ڈی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہونا چاہیے نا مارکیٹ میں. میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا, ایکچولی میں ان کو ریئل فیس دکھا رہا ہوں. میں اس چیز پہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو وداؤٹ پلاننگ اگر سٹارٹ کرتی ہیں, دیکھیں ہونا تو اللہ پاک کے فضل سے ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز بتائیں کہ سپوز کرتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے سافٹ ویئر ہاؤس سٹارٹ کیا ہے اور 1 سال تک وہ سروائیو بھی کیا ہے اور وہ اس کے پاس کام بھی رہا ہے, اس کے پاس جتنے بندے ہیں وہ صبح 9 بجے سے 6 بجے تک کسی نہ کسی کام پہ بزی ہے, تو کیا اس کا سروائیول موڈ آگے بڑھ جائے گا, وہ نکل جائے گا کیونکہ اس نے 1 سال میں اس نے سارے سیزن دیکھ لیے ہیں. 1 سال میں اس نے سارے سیزن دیکھ لیے ہیں, اب وہ آگے بڑھ جائے گا. دیکھیں چھوٹے چھوٹے وینچر ضرور کریں. آپ نے ایک ٹیم بٹھانی ہے, ایک چھوٹے آفس میں آپ شروع کرتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں آپ نے 6 ماہ ان کو چلا لیا ہے, اب آپ اس آفس کے چھوٹے ایکسپینسز کو کر سکتی ہیں, تو اس کو گریجولی گرو کریں. ہم لوگ جمپ لگاتے ہیں بڑا, جو بڑا جمپ ہے نا, ہم جمپ لگاتے ہیں ڈائریکٹلی اسٹیو جابس والا, ہم جمپ لگاتے ہیں ڈائریکٹلی بل گیٹس والا, ٹھیک ہے, کہ ہم ان کی طرح کر دیں. آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے گیریجز سے کام شروع کیا, چھوٹے چھوٹے لیول پہ. کسی بھی بزنس کا, کوئی بھی بزنس ہے دنیا کا, وہ سسٹین کرتا ہے اگر وہ اپنے اخراجات کو مینیج کرنا لگ جائے. اس میں انپٹ, آپ کا انپٹ جو ہے وہ جانا بند ہو جائے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک آفس بنا کے دوستوں کی دعوتیں ہی کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو بلانا ہے, ان کو شو آف کرنا ہے, شادی کے لیے آفس بنا لیا, ان چیزوں کے لیے جب بنائیں گے, پرپز آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں چلے گا. ٹیمز ضرور ڈیولپ کریں, سٹنگ پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس, کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے, اور اس کو بڑھنا چاہیے اور اس کو پراپر لے کے چلیں. دیکھیں اگر آپ ایک سمپل سی بات ہے, آپ ایک آفس کھول لیتے ہیں, آپ اس کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرتے کسی جگہ پہ, وہ آپ کو ورتھ نہیں دے گا نا. آپ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہے, آپ NTN نہیں بنا, آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, آپ کی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی, آپ کا اس کا فور نتھنگ. ہم آفس بناتے ہیں, پہلے بزنس کارڈ پرنٹ وزٹنگ کارڈ پرنٹ کروانے چل پڑتے ہیں. ہم آفس بناتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری کمپنی کی ویب سائٹ ہو, اپنی ویب سائٹ کے اوپر محنت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کا لوگو بنانے بیٹھ جاتے ہیں. لوگو بنانے کے اوپر آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے واقعی, میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ 3 سال جا کے میں نے اپنی کمپنی کی ویب سائٹ بنائی ہے. ایسا ہے. دیکھیں انڈرسٹینڈ یہ کریں کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہے. پرائورٹیز جب تک نہیں ہوئیں گی اس وقت تک کچھ نہیں چلے گا. آپ اسمال ٹیم سے شروع ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے 5 بندوں کی ہماری ٹیم بن گئی ہے, وہ 5 لوگ آپ کسی ایسی جگہ پہ کسی یہ کو ورکنگ اسپیس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی کتنی آپ ٹربل فری ہیں. وہ کیسے؟ آپ کو یہ پرواہ نہیں ہے بجلی کا بل کیا آ رہا ہے, یو آر پیئنگ ایک ون اماؤنٹ, یو آر گوئنگ دیئر, سٹنگ دیئر, ورکنگ دیئر اینڈ کمنگ بیک ٹو ہوم. آفس کس نے کھولنا نہیں ہے, کس نے کھولنا نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کو بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کو اچھا فرنیچر دے رہے ہیں, نل خراب نہیں ہوگا, اب آپ کو واش روم کی ٹینشن نہیں ہے, نل نہیں خراب, آپ کو الیکٹریشین کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑ رہا, آپ کو کسی کے پیچھے نہیں جانا پڑ رہا. دیکھیں اس میں آپ جب بزنس پہ فوکس کرنا ہے نا, تو فوکس آن یور بزنس. اچھا کمران, اس میں ایک اور جو چیز جو مسئلہ آتا ہے ایک نئے بندے کو جو سافٹ ویئر ہاؤس, اسپیشلی ہم سافٹ ویئر ہاؤس کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ سب کے ساتھ ایشوز ہوں گے کہ وہ چھوٹے بجٹ سے بزنس شروع کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا بھی ہے, اب ان کے وہ بڑی بڑی اچھی کمپنیز اور بڑی اچھی پروڈکٹس چلا رہے ہیں. علم کی دنیا کے CEO کی میں بات کروں, اگر ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اپنے پہلے آفس کا آفس بوائے اور سویپر بھی میں خود ہی تھا. اپنے امپلائیز کے آنے سے پہلے میں پانی بھی بھر کے لے کے آتا تھا, آفس کی صفائی بھی خود کرتا تھا. تو یہ سارے کام اور اس کو مینیج کرنا بھی ایک اسکل چاہیے آپ کو.
آپ کو صرف وہ آئی ٹی کے اسکل، ویب سائٹ ڈیزائننگ، ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے، آپ کو یہ مینجمنٹ کے اسکل بھی چاہیے ہوتے ہیں آفس کو رن کرنے کے لیے بہت سارے. بالکل یہ ضروری ہے. دیکھیں آپ کو آپ ہر چیز میں یکتا نہیں ہوتے نا. آپ کو آپ ماسٹر نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک پروگرامر ہیں یا گرافکس ڈیزائنر ہیں, یو کوڈ بی گڈ ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ, لیکن مینجمنٹ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. سو آفسز کے لیے شروع میں پہلے چھوٹے لیول پہ ٹرائی کریں, پھر اس کے بعد آپ مینیجرس ہائر کریں. آپ کسی بھی سیٹ کو یہ نہیں دیکھیں گے وہ خود کام کرتا, وہ مینیجر ہائر کرتا ہے یار. وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ اس کام کو مینیج کر لے. ٹھیک ہے, اگر ہر کام آپ خود سے کرنا شروع کر دیں گے. میں نے جتنے بھی یہاں پاکستان, یا یہ میں جملہ ذرا چینج کرتا ہوں, میں نے جتنے بھی سافٹ ویئر چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤس دیکھے ہیں وہاں بہت سی ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں. ہاں وہ جو چھوٹا ہے شروع میں. تو دیکھیں آپ اپنی جب ٹیم کو مینیج کرتے ہیں کام کے حوالے سے مینیج کریں نا. آپ کیوں اپنی مینیجریل سکلز جو ہیں وہ آپ انرجی بچانی ہے یار آپ کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں دوسرے کاموں پہ. ہاں ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ میرا ایکسٹرا لگے گا, آپ اتنے ایفیشینٹ ہیں کہ جاتے ساتھ آفس کو کلین کر لیں گے اور لڑکوں کے آنے سے پہلے ہر چیز مینیج کر لیں گے. ٹھیک ہے, بجٹ نہیں ہے اور اسی بجٹ کے اندر رہتے. اگر آپ کو بہت ضروری ہے کہ اکیلے بیٹھ کے کام کرنا تو ہو جاتا ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ اس کو نہیں. صرف یہ چیزیں نہیں ہیں, اور بہت سارے میٹر انوالو ہو جاتے ہیں. آپ کو آفس میں نل خراب ہو گیا, آپ کے آفس میں کوئی مینٹیننس کا کام آ گیا, لائٹ الیکٹریشین کا کام ہے, بہت سارے آپ نے بل جمع کروانے ہیں, آپ نے رینٹ پے کرنے جانا ہے اونر کو, بہت سارے کام اس طرح کے جو باس کو کرنے پڑتے ہیں. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کمپنی چلا رہے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو 2 میں آئیڈینٹیفائی کروں تو پہلی فنانس, کہ آپ کے پاس فنانس مینجمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب اتنے پیسے پڑے اور میں اتنے خرچ کر سکتا ہوں. دوسرا, آپ کے پاس جو امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام دینے کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کو جتنا کمفرٹ لیول ان کو چاہیے, جو ان کی ضروریات ہیں, انہیں چائے چاہیے, اس کا سامان ہونا چاہیے, انہیں آفس میں فرنیچر, لائٹ, انٹرنیٹ, یہ چیزیں ٹائملی مل رہی ہوں, بل ٹائم پہ جمع ہو رہے ہیں, آپ نے فوکس کرنا ہے اس کے اوپر بھی. تو یہ مینجمنٹ بھی اگر آپ چھوٹا سافٹ ویئر چلا لیں تو آپ خود ہی کرنی پڑے گی. یہ تو دیکھیں یہی تو کام ہے نا. حالانکہ گھر میں فری لانسر نے یہ کام نہیں کیے ہوتے عموماً. نہیں, گھر میں بھی اگر فری لانسر اپنے گھر کا بجٹ چلا رہا ہے تو وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ گھر میں یہ نہیں کرتا. فری لانسنگ یا انٹرپرینیورشپ, دیکھیں سیلف مینجمنٹ کی بات ہے نا, آپ نے مینیج کرنا ہے چیزوں کو. آپ اگر ایک ٹیم کو انگیج کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا ایک پرپز ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی میرا ٹائم اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب یہی کمپنی جب گرو کر جائے گی, یہی بندہ جب گرو کر جائے گا تو اس بندے کو ضرورت ہوگی کہ یہ اپنا ٹائم سیو کرے. ایسے ہی. اچھا, اس میں نا ایک بہت بڑا ایشو جو میں نے نوٹ بھی کیا اور جو بھی بزنس کے لوگوں کو آتا ہے وہ فنانس مینجمنٹ بھی ہے. اب ادھر سے کلائنٹ کے پیسے آ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ان کو وہ مینیج کرنا بھی ایک ہیسل ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کی مینجمنٹ اتنی کی نہیں ہوتی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیمنٹس آ رہی ہیں, ایک کلائنٹ کی پیمنٹ آئی, اس کا جس بندے نے کام کیا اس کو پے کرنا ہے. عابد, میں I'm writing my daily expense from last 20 years plus ہو گئے کہ میں اپنا ڈیلی ایکسپینس بک لکھتا ہوں. میرے پاس جو انورڈ ہے, جو پروفیشنل یا گھر کے ڈومیسٹک, آل آف دیم. دیکھیں وہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا میں اس وقت بھی لکھتا تھا. اچھا ماشاء. ٹھیک ہے, وہ کیوں آپ کو اپنی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے انہیریٹڈ ملی ہے. والد صاحب تھے وہ بزنس مین تھے, ایک فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے کہ وہ سارے لکھتے تھے تو عادت پڑ گئی لکھنے کی. اس وقت پیپر پہ وہ روز نامچہ ہوتا تھا, روز نامچے پہ یا کیش رجسٹر پہ لکھتے تھے. اور ابھی گوگل اسپریڈ شیٹس بنائی ہوئی ہیں, تو گوگل اسپریڈ شیٹ میں اپنا ایکسپینس لکھنا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کا لکھنے کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کنجوس ہیں, لکھنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹس یاد رہ جاتی ہیں. آپ نے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو, آپ کے اس کے ساتھ ایونٹس جڑے ہوتے ہیں آپ کے. آپ کو کوئی بندہ آ کے کلیم کر دیتا ہے کہ آئی ہیو سینٹ یو منی, تو آپ کو یاد ہی نہ ہو کب دی تھی, تو اگر لکھا ہوگا تو آپ کے پاس ریکارڈ میں رہ جائے گا.
ٹھیک ہے. اور لکھنا, اپنے ایکسپینس کو لکھنا تو بہت اچھی بات ہے اور لکھنا بھی چاہیے. اور آفس اب تو فیسلٹیز اتنی ہیں کہ آپ اپنے موبائل ڈیوائس میں لکھتے ہیں تو وہ آپ کے کمپیوٹر پہ بھی ویزیبل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو گوگل اسپریڈ شیٹ پہ آپ ایک 2 کالم ہی بنانے نا, 3 کالم ہے. ایک ڈیٹ ہے, ڈیٹ میں آپ نے لکھا, آپ نے بتایا ڈسکرپشن میں لکھا کہ فلاں چیز خریدی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک لائٹ بلب خرید کے لکھ آئے ہیں اپنے لیے, آفس کے لیے, لائٹ بلب فور آفس لکھا, آگے اس کی پرائس لکھ دی ہے. تو آپ کے پاس ایک لسٹ بنتی جا رہی ہے ایوری ڈے. آپ ٹوٹل نہ کریں بے شک, لیکن آپ اس کو ڈاکومنٹ ضرور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو عادت پڑ جائے گی, اور اگر آفس کھولنا ہے تو کیش فلو کے اوپر آپ کی بہت زبردست نظر ہونی چاہیے. اور ایوری ویکینڈ پہ بیٹھ کے اپنے کیش رجسٹر کو فائنل ٹچ ضرور دیں, کیا آیا کیا گیا. ٹھیک ہے. اور بلکہ یہ ڈیلی بیسس پہ دینے والے کرنے والے کام ہوتے ہیں. یہ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو پیمنٹس ڈیلی آتی ہیں وہ ڈیلی کر لیں. اور میں نے تو کسی بھی بزنس میں دیکھا کہ آپ کی فلو آف ٹرانزیکشنز جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا وہ اس کا والیوم بھی بڑھتا ہے. آپ کبھی ہول سیل مارکیٹ میں چلے جائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے لوگ آ رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, وہ ایون ٹو ایون بھی بیچ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹرانزیکشنز بنا رہے ہوتے ہیں نا اپنی. تو کیش کی وہ جو فلو ہے وہ اس میں بھی ان کو بچت ہو جاتی ہے. سملرلی آپ اگر اپنے کیش فلو کو مینیج نہیں کرتے تو آپ نقصان میں ہیں. اگر آپ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول نہیں کرتے آپ نقصان میں. ایکسپینسز یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کنجوسی کریں. دیکھیں اگر آپ اے سی نہیں چلائیں گے تو بچے بیمار ہو جائیں گے, تو ان کی دوائی لانی پڑے گی. تو یہ مینیج کرنا ہے کہ آپ نے دوائی پہ خرچ کرنا ہے, ان کو سفرنگ کروا کے کہ آپ نے ان کو اے سی دینا ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں بات آپ کو, کہ آپ کے پاس جو ٹیم بیٹھی ہے اگر آپ ان کو اچھا انوائرمنٹ نہیں دیں گے کام کرنے کا, وہاں پہ یو پی ایس نہیں لگا ہوا یا چیزیں نہیں ہیں, تو وہ کام نہیں کر سکیں گے نا. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ چلر لگا دیں. ٹھیک ہے, سردی سے ان کو مار دیں. آپ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایوری نیکسٹ آور وہاں پہ پیزا ٹائم چل رہا ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں بات کو, کہ ہر وقت آفس میں چائے اور کافی کا ماحول ہی نہیں چل رہا. آفس کا پرپز آفس کا کام ہے, کام کرنے کے لیے آپ نے بنایا نا. بالکل. تو اس کو وہ فن پلیس اگر بنا لیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا نا. دیکھیں برکت کے لیے ضروری ہے کام ہونا, کام برکت ہے آپ کا. بالکل ایسے. ٹھیک, کام نہ ہو تو اس کو سیکھ کریں, اس کو فائنڈ کریں, ٹیم کو ٹرینڈ کریں, ٹیم کو سنکرونائز کریں, مل کے کسی نئی چھوٹی پروڈکٹس بنانی شروع کریں. آفس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ساتھ چھوٹی پروڈکٹس بھی آپ کے پاس ہوں. آپ ون مین کمپنی ہوتی ہیں, انٹرپرینیور فری لانسر ایک ون مین کمپنی ہے, وہ بیٹھ کے اپنی ٹیمز بھی بناتا ہے. آپ کا لازمی نہیں کسی پلیس پہ جا کے ہی بیٹھیں گے تو کام ہوئے گا. بالکل ایسے. اچھا کامران, جب ایک فری لانسر یا ویسے فری لانسنگ ہی کر رہا ہے یا وہ بزنس میں آ گیا اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس یا ایک آفس اوپن کر لیا ہے, کیا اسے اپنی پرسنل برانڈنگ پہ فوکس کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اچھا یہ بھی ایک سمجھ لیں پرسنل برانڈنگ ہوتی کیا ہے. ہم پرسنل برانڈنگ کا جو فیچر ہے نا وہ فیملی اور دوستوں پہ زیادہ اپلائی کرنے لگ جاتی ہیں. اچھا, ان کو مشہوری کرنے, ان میں مشہوری. ٹھیک ہے, آپ برانڈنگ جس بزنس کے لیے کر رہے ہیں نا اس بزنس میں آپ کا پاپولر ہونا ضروری ہے. ہم لوگ غلط جگہ پہ بھی جا کے اپنی مارکیٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی برانڈنگ. میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ لگے لپٹے بغیر کہ میں بولوں کہ جی دیکھیں آپ نے ایک بزنس شروع کیا ٹرانسپورٹیشن کا, ٹھیک, اس میں آپ نے پہنچنا ہے اور اس میں آپ گاڑیاں رینٹ پہ دیتی ہیں مختلف یونیورسٹیز کالجز کو. ٹھیک, آپ اپنی کمپنی کی ورتھ کن لوگوں کو دکھائیں گے؟ یونیورسٹیز کالجز والوں کو, مینجمنٹ کو, ان کی مینجمنٹ کو, نہ کہ ایک ریڑھی چلانے والے کو. بالکل, نہ کہ اپنے دوستوں پہ پریشر بلڈ کریں گے نا. احساس تفاخر, پراؤڈ فیلنگ, اور وہ جو فیل آتی ہے کہ میں کچھ ہوں, وہ دوستوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. وہ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ بچپن سے آئے ہوتے ہیں. ہاں, ویسے وہ مانتے بھی نہیں ہیں. اور وہ مانتے بھی, آپ بن جائیں, وہ جو مرضی بن جائیں, ان کے لیے آپ وہی ہیں. ٹھیک ہے, تو دوستوں کو اور بیوی کو امپریس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے,
اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں. یہ لگتا ہے آپ نے کوئی دکھ بھری داستان چھیڑ لی ہے. یہ داستان بڑی لمبی ہے تو بعد میں سنوں گا. پاس کر لیں. نہیں ویسے یہ نا یہ آپ نے نہیں کہا, ایک اور میرے دوست ہیں اور وہ بڑے نامور بندہ سوسائٹی کا, تو انہوں نے ایک دن کہا کہ بندہ جب گھر پہنچ جاتا ہے نا تو اوندا, پنجابی کہتے ہیں اوندا خسم ہی ہے, انہیں خسم دے ٹریٹ کرنا ہے, باہر دنیا وہاں تھانوں پوچھدی ہوئی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہم غلط جگہ پہ اپنی برانڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے فری لانسرز کا, ہمارے بزنس انٹرپرینور جتنے لوگ ہیں سب کا ڈیلیما. اب دیکھیں آپ ویب ڈیزائنر ہیں, آپ کی پرسنل برانڈنگ ہونی چاہیے. آپ ایک ویب ماسٹر ہیں, آپ ان لوگوں کو بتائیں جو لوگ آپ کے کام کو جانتے ہیں. پروسپیکٹیو کلائنٹس ہو سکتے ہیں. بالکل, آپ کلائنٹس کو مل رہے ہیں. اچھا, دوستوں کو چیزیں نہیں بکتی, اور جو لوگ دوستوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوستی خراب کر جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ دوست کو چیز بیچیں, اور ہمارے یہاں پہ تو دوستوں کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ خرابی آتی ہے, کیونکہ ایکسپیکٹیشن کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. آپ ان کو اپنی طرف سے پرائس کم کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ لے رہے ہوتی ہیں. جب آپ کو اپنی محنت کا وہ ریوارڈ نہیں ملتا تو وہاں پہ کانفلکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, سو آئدر یو سمپل سے نو کہ میں نہیں کر سکتا, یا کر کے دیں تو اچھا کر کے دیں. ٹھیک ہے, اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں کو کیا نام ہے, ان کو بوسٹ کریں, ان کے بزنس کے لیے فائدہ مند ہوں, ان کی سروس کو لوگوں تک پہنچا کے, ان کی پروڈکٹ کو دوسروں تک بتا کے, ریدر دین ان سے فری کام یا فری چیزیں اٹھا کے یا لے کے ان سے سروس لے کے. تو یہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. اگر آپ پرسنل برانڈنگ میں آئیں گے تو پرسنل برانڈنگ میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. نہیں تو کیوں ہم فری ہیں, ہم نے کون سا جہاز پکڑنے جا کے فلائٹ لے لی. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, آگے مزید چلتے ہیں. بالکل, ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی پرسنل برانڈنگ کروں آپ کی طرح. سر آپ آلریڈی برانڈ ہیں, ذرا گائیڈ کریں نا ہمیں کیسے ہونا ہے. دیکھیں کن کن فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ہے اور کن لوگوں کے سامنے ڈھول جا کے بجانا ہے. دیکھیں جی, سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کلائنٹ کون سے ہیں, پرسپیکٹیو کلائنٹ کون سے ہیں. آپ نے کون لوگ ہیں جن کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ یہ سروس سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک اینکر ہیں, آپ ایک فوٹوگرافر ہیں, تو آپ اپنی فوٹوگرافی کا اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں کہ آئی ایم ڈوئنگ دس بزنس. ٹھیک ہے, اور وہ آگے آپ کا لوگوں تک چیزیں بھی پہنچائیں. اور اپنی برانڈنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وزٹنگ کارڈ ہی بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کا ہے ویسے وزٹنگ کارڈ؟ نہیں, میں نے بنوایا ہی نہیں کبھی. ہاں, میں نے ایک ایونٹ کے لیے وہ پرنٹ کروائے تھے تو وہ پڑے ہیں. لٹرلی میرا بھی نہیں ہے. مجھے ضرورت نہیں پڑی کبھی بھی کسی کو بزنس کارڈ دینے کی. اگر کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ای میل کے تھرو کر لیتا ہے. اور یہ میں نے ڈیفینیٹلی نوٹ کیا کہ بزنس کارڈ لوگ جسٹ اسکریپ ہے. اب نہیں ضرورت ہے. ابھی اگر کوئی مجھے بزنس کارڈ دیتا ہے تو میں اس کا سب سے پہلے ایک کام کرتا ہوں, اس کا تصویر لیتا ہوں موبائل سے, اور بزنس کارڈ میں کہیں پہ رکھ دیتا ہوں, کیونکہ آپ پاکٹ میں کیری نہیں کر سکتے. وہ آپ کے پاکٹ میں پڑا ہے. اب بزنس کارڈ کے لیے وہ کسی زمانے میں بزنس کارڈ انڈیکس ہولڈرز ہوا کرتے تھے. اب آپ کے موبائل میں 20,000 لاکھ نمبر سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک, اور وہ کر لیں اپنے موبائل میں. اور ہاں, آپ کی پرسنل برانڈنگ جب وین یو آر ان فری لانس انڈسٹری اینڈ دیر وٹ یو نیڈ از, وہ ہے آپ کی پرسنل ویب سائٹ. اپنے نام سے بنائیں, abidayub.com بنائیں, میری اپنی ہے. اچھا, میں نے کبھی فائبر پہ کام نہیں کیا, لاگ ان بھی نہیں کیا. ایک دفعہ شاید کبھی لاگ ان بنا ہو, مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو کیا آپ سے بہت کچھ سن لیا, سیکھ لیا, تو میں فائبر کا ٹرینر کی برانڈنگ کر لوں اپنی؟ اجازت ہے سر جی؟ میں تو ایسے وہ MLM کی ٹریننگ کروانے والے موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھ رہا ہوں, وہ فائبر کی سروسز دے رہے ہیں. آپ بھی کر لیں. اچھا, بیتی کا گنگا ہے, ہر بندہ ہاتھ دھو لے. پیسے مل جائیں گے؟ مل جائیں گے, بالکل مل جائیں گے. دیکھیں, یہاں پہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا, ایسا بندہ جو فالس پرومسز کرے,
جو کہے کہ میں جی آپ کو دنوں میں امیر کر دوں گا، اس بندے کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بول دیں کہ میں آپ کو شام تک آپ میری ٹریننگ لیں، مجھے 30,000 25,000 پے کریں اینڈ یو ول بی ارننگ ملینس. پیپل آر ریڈی ٹو پے یو. اور بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس واقعی ایسی ایبلٹی ہوتی ہے. ہم لاسٹ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹرینرز کے پاس ٹریننگ میں سے نہیں کما سکتے نا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، ٹریننگ اگر آپ ہاں 1-on-1 سیشن کے لیے جب لوگ آئے آپ کے پاس اینڈ یو چارج دیم منی، وہ تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اپنا وزڈم جو دے رہا ہے نا، اپنے 20 سال کا ایکسپیرینس دے رہا ہوتا ہے 1-on-1 میں، تو وہ اس کو چارج کرنا چاہیے. چارج کرنا، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جی وہ صرف ٹریننگ انڈسٹری میں سے کما رہا ہو. 1-on-1 میں لوگ لیتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، سیشن بھی لیتے ہیں اینڈ اور لوگ پے بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن صرف اس بندے کو چوز کیا جائے جس کے پاس واقعتاً کچھ ہو، جس کا ایکسپیرینس ہو، جس نے وہ بن دیئر ڈن دیٹ والی سچویشن کی ہو. ٹھیک ہے کمل بھائی، یہ اب 1-on-1 ٹریننگ سیشن یا کچھ بھی واٹ ایور کام کر رہے ہیں تو کوئی سروس دے رہا ہوں میں بھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی کام ہے، ایک ہی بندہ اسے $10 میں بھی کر رہا ہے اور 100 میں بھی کر رہا ہے. تو ایک فری لانسر نے یا ایک بزنس اونر نے اپنے وہ ریٹ جو فکس کرنے وہ کس بیس پہ کرے گا؟ $10 لینے ہیں اس نے، 15 لینے ہیں اس نے، کچھ چیزیں تو پیٹ فارمولا ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل اس کو تھوڑا سا لوکل میں سمجھیں، آپ نے پنکچر لگوانا ہے گاڑی کے ٹائر کو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دکاندار $10 چارج کر رہا تو اگلا $100 کر رہا ہو. اس کا ایک فلیٹ ریٹ ہوگا، مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق چلے گا. ٹھیک ہے. ایک کام ایسا ہے جو کمپلیکیٹڈ ہے، لائک انجن اوور ہالنگ ہے. ٹھیک، تو اس میں ایک مکینک آپ سے کم پیسے چارج کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نیو ہو یا وہ اپنی ریپوٹیشن یا کلائنٹ میکنگ کر رہا ہے، اور ایک بندہ چونکہ ایکسپرٹ ہے وہ اس کے حوالے سے چارج کر رہا ہے. تو اس طرح ایکسپیرینس کی بیس پہ بھی چارج کیا جاتا ہے. یہ ایکسپیرینس کی بیس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزائن بنوانا ہے، سپوز کر رہے ہیں، یا ڈیزائن کو بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو اب کام وہی ہے، کیمرے وہی لگائیں گے، ایک بندہ زیادہ چارج کرے گا، ایک کم کرے گا. یہ بلو درزی اور HSY والی بات ہے نا، دونوں کا ریٹ کا فرق ہے. تو ہم اپنا ریٹ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ جب آپ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کے پاس گاہک کیسا آ رہا ہے، تو ریٹ خود ہی بن جاتا ہے گاہک کے حساب سے. گاہک کے حساب سے بن جاتا ہے. دیکھا جو فری لانسرز ہیں ان کا ایک یہ بھی کویسچن ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے اس بندے کو کوٹ کیا کرنا ہے. یہ بڑا ان کا ایشو ہے کہ وہ اس کے کام کو سمجھ جاتے ہیں مگر انہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کون سی میں پرائز کوٹ کروں جو اس کو سوٹیبل بھی لگے اور مجھے فائدہ بھی اچھا خاصا ہو جائے. اچھا، وہ آپ نے سوال ایسا کر لیا ہے کہ اس کا جواب جو دینا ہے نا وہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے. خطرناک کیوں؟ وہ گھر سے مار پڑ سکتی ہے. نہیں، وہ خطرناک اس سینس میں کہ کل کو میں کسی کو کوٹ کروں گا تو وہ کہے گا آپ نے یہ فارمولا میرے پہ لگایا. سو ٹو بائی پاس دس کویسچن میں اس کو آنسر کروں گا کہ یو شوڈ کیلکولیٹ یور منتھلی انکم، یو شوڈ کیلکولیٹ یور آورس، کہ آپ کے کتنے آورز ہیں اور کتنے آپ کو ارن کرنے چاہیے. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کلائنٹ کا بزنس لیول کیسا ہے، اگر میں اس کو کیا ریٹ کوٹ کروں اور کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے. اچھا، جس کو میں جہاں تک اگر اس کو اور سمپلیفائی کروں تو میں یہ سمجھاؤں کہ آپ اس وقت دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنا کام ہے، آپ کے پاس کتنا کام ہے، اور اگر آپ اس کام کو چھوڑ کے یہ کام کریں گے تو آپ کو وہاں سے کتنا ارن کرنے کی سچویشن ہے اس سے زیادہ اس سے مانگ لیں. اگر کام نہیں ہے تو کم مانگ لیں. آپ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو آپ کلائنٹ کو فارغ کرنے کے لیے نا، ریپیل کرنے کے لیے کہ میں اس کا کام نہ کروں، میں پکڑوں ہی نہ کام، آپ اس کو ریٹ ہائی کوٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کلائنٹ آپ کے اوپر ٹکی ہو جاتا ہے. جس نے آنا نا اس نے آنا ہے، اس نے ریٹ آپ کا پے کرنا ہے. اور فری لانسر یو شوڈ ناٹ فیک یور ریٹس، یو شوڈ اونلی ورک، فوکس آن یور ورک. میں نے دیکھا ہے کہ میں بعض اوقات ابھی بھی کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا یہ ایشو ہے، میں پھنسا ہوا ہوں، میں اس کے ساتھ اس کے ود ان بجٹ کام کرنے کو اگری کر جاتا ہوں.
اور ایون میرا سلوشن پہلے جاتا ہے اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ مچ فار دس، تو میں اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں جو تیرا دل کرتا ہے. سمجھا پا؟ اس سے کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو مرضی پے کر دو، تو وہ آپ کو لائٹ لینا شروع کر دے؟ نہیں، فار گرانٹیڈ تو آپ کو یہی تو آپ کی بزنس برانڈنگ ہے کہ آپ کو کوئی فار گرانٹیڈ نہ لے لے. یہ بزنس برانڈنگ، یہ بزنس برانڈنگ آپ کو اس سینس میں کرنی چاہیے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ٹویک یا یہ جو آپ نے کام کیا ہے اٹ ہولڈز یور نمبر آف ایئرز ایکسپیرینس بہائنڈ دس. آپ نے دیکھو آپ بندے سے ان منٹس کا چارج نہیں کرتے جتنے منٹ میں آپ نے کام کیا ہے، آپ اتنے نمبر آف ایئرز کے ایکسپیرینس کا چارج کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک چیز کو سمجھنے میں، اب میرے پاس کبھی کوئی پرابلم آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ یار آج سے 2 سال پہلے بھی فلاں کے ساتھ بھی آیا، فلاں کے ساتھ بھی آیا، فلاں کے ساتھ، تو میں اس کو ایگزیکٹلی اسی پلیس پہ جاتا ہوں، اس کو فکس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور نیو بی کے لیے یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے اس نے تھارولی پوری سائٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے اور اس کو ٹریس کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ فرق آ جاتا ہے کہ ایک ایکسپرٹ کے ساتھ اور ایک نیو بی کے ساتھ. تو پھر وہ کلائنٹ کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے، نارملی کلائنٹس جانتے ہوتے ہیں کہ یہ ٹاسک کتنے کا ہے. اس کو جب میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کلائنٹ کو اوور چارج کرتے ہیں، وہ کلائنٹ کی پریشانی کا چارج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کلائنٹ جو ہے اس ٹائم پھنسا ہوا ہے اینڈ ہی از ویری مچ ان ٹربل، اور وہ 10 منٹ میں وہ مسئلہ حل کر سکتے ہوتے ہیں، بٹ وہ دے چارج ہائی $1000. میں نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو فیئر پرائس رکھنی چاہیے، ایسی فیئر پرائس کہ کل کو اگر آپ کسی کے پاس کام کروانے جائیں نا تو آپ کو بھی ویسا ہی ریٹرن ملے. ہم جو دیتے ہیں وہ ملتا ہے. بالکل ایسے وہ واپس آتا ہے. آپ کلائنٹ کو اوور پرائس کریں گے تو آپ کو کسی اور جگہ سے آپ کو اوور پرائس کوئی کر رہا ہوگا، ایسے وہ برکت اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے کامران، تھینک یو ویری مچ. آج ہم نے بڑی فروٹفل ڈسکشن کی ایک بزنس سٹارٹ کرنے پہ. ایک IT کا بندہ جو فری لانسنگ کر رہا تھا، اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اچھی سجیشنز اور اپنے تجربات شیئر کیے ہمارے ساتھ. آج ہم نے کامران کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اگر آپ نے پاکستان میں سافٹ ویئر ہاؤس اوپن کرنا ہے تو آپ کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ نے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے تو آپ کو کس طرح کے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی چاہیے. اگر آپ سروسز دے رہے ہیں، کوئی آپ کا سروسز کا بزنس ہے، تو آپ اس صورت میں لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں. ہاں، اگر آپ کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز لانچ کرنا چاہ رہے ہیں جو مارکیٹ میں لوگوں کو سرو کرے گی اور وہ ایک پروڈکٹ کے طور پہ فیوچر میں کام آئے گی، تو اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ پارٹنرز اپنے ساتھ انوالو کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ اس طرح کے پارٹنرز انوالو کریں جو اس بزنس میں، اس پروڈکٹ میں اپنی ان پٹ دے سکیں، اپنی وزڈم کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ فل ہوں. اس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو مزید پاکستان میں فری لانسنگ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز ہیں، آپ کامران سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کو اور آپ کے سوالوں کو جواب کامران سے پوچھ کے آپ تک پہنچایا جائے. تھینک یو ویری مچ.